بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور دی ورلڈ۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو ایکسپلور دی ورلڈ میں خوش آمدید۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنگ احد کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جنگ احد کب اور کہاں پر ہوئی، جنگ احد میں مسلمان اور مشرکین کی تعداد کتنی تھی، اور جنگ احد کس مقام پر ہوئی، اور اس جنگ میں فتح کس گروپ کو نصیب ہوئی۔ تو ان سب کو جاننے کے لیے آئیے ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، جنگ بدر کی شکست نے اہل مکہ کو آگ بگولا کر دیا تھا، اور اہل مکہ اس شکست کا بدلہ ہر صورت میں لینا چاہتے تھے۔ قریش مکہ میں کوئی ایسا گرانہ نہ تھا جہاں پر ماتم نہ ہو۔ جنگ احد کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ کفار مکہ نے عراق کے راستے تجارت بحال کرنا چاہی، تو وہاں مسلمانوں نے چھاپا مارا اور وہ راستہ بھی محفوظ نہ رہا۔ اب قریش کے پاس تجارت کے لیے صرف حبشہ اور یمن کے راستے باقی رہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان راستوں سے تجارت میں منافع بہت کم تھا۔ یوں ہر طرح سے قریش مکہ کی ساکھ متاثر ہو رہا تھا۔ قریش مکہ کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی پیش آیا کہ مدینہ کے قبائل نے مسلمانوں کو مستقل طور پر آباد کیا، اور مدینہ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی ریاست کی حیثیت اختیار کر گئی۔ قریش کے لیے یہ صورتحال بے حد پریشان کن تھی۔ ایسے حالات میں جب انتقام کی آگ روشن تھی، سینے میں سانپ کھٹک رہے تھے، آہوں میں نفرت کا کالا دھواں اور انتقام کی آگ کے ساتھ کفار مکہ نے 3 شوال 3 ہجری کو مدینہ پر حملہ کر دیا۔ حملے کا مقصد مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینا تھا، جیسا کہ ابو سفیان کے الفاظ سے بھی واضح تھا کہ آج بدر کا بدلہ ہے۔ جنگ کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک جگہ متعین کیا۔ اس دستے کو یہ تاکید کی گئی کہ تم یہاں سے نہ ہٹنا، اگرچہ تم یہ دیکھو کہ ہماری فتح ہو گئی ہے، جب تک میں تم کو خود نہ بلاؤں۔ اب اگر تم یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے، پھر بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ جس جگہ پر یہ تیر انداز تعینات کیے گئے تھے، اس جگہ کا نام جبل الرمات پڑ گیا، یعنی تیر اندازوں کی پہاڑی۔ جب دونوں فوجیں میدان احد میں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئی، تو کفار کی طرف سے صبا نامی ایک شخص نکلا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارنے لگا۔ صبا کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبا کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے کفار کو دڑا دڑ قتل کر دیا، اور کفار شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ تمہارے اصحاب دشمنوں پر غالب آ گئے، اب تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ آگے بڑھ کر مال غنیمت لے لو۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے باوجود کچھ ساتھی مال غنیمت کے حصول کے لیے پہاڑ سے اتر آئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے دیکھا کہ تھوڑے سے تیر انداز پہاڑ پر رہ گئے، تو ادھر سے اپنے دستے کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے مسلمان افراتفری کا شکار ہوئے۔ اس افراتفری کے عالم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے۔ جنگ شدت سے جاری تھا۔ دوران جنگ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
سوائے سعد رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہ رہا۔ اس دوران یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن جب اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے تو وہ میدان جنگ کی طرف واپس آنے لگے۔ مسلمانوں کو واپس آتے دیکھ کر مشرکین میدان سے بھاگنے لگے۔ اگرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو گیا تھا، لیکن وہ آخر تک میدان میں ڈٹے رہے۔ اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دان مبارک بھی شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور اس کے مقابلے میں مشرکین کا نقصان بہت کم تھا۔ بعض روایت کے مطابق 22 اور بعض کے مطابق 27 کفار ہلاک ہوئے۔ جنگ احد میں کفار کی تعداد 3000 اور مسلمان ان کے مقابلے میں 700 تھے۔ اور محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ احد کا پہاڑ مدینے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ اور آپ کو اسکرین پر جو یہ نقشہ دکھائی دے رہا ہے، یہ میدان احد کی پہاڑی ہے۔